چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتے ہیں ان پر مہربان، قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا اور ہے۔ اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 8 اور 9 یہ دو آیتیں پڑھیں گے۔ توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ جو بچے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ توجہ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ جب توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں بھی آئے گی کہ ہم آپ کو کیا پڑھا رہے ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ تو آئیے مل کر ایک آواز کے ساتھ، ایک انداز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بعض بچے رحیم پڑھ دیتے ہیں، رحیم نہیں، رحیم پڑھنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ۔ فہل ترى فهل ترى فہل ترى فهل ترى لهم لهم فہل ترى لهم فهل ترى لهم من باقیہ من باقية من باقیہ من باقية فہل ترى لهم من باقیہ فهل ترى لهم من باقية گڈ۔ فہل ترى لهم من باقیہ فهل ترى لهم من باقية۔ یہاں بھی غنہ، یہاں بھی غنہ، تو غنہ کو مکمل کرنا ہے۔ آئیے اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مخارج کو بھی سمجھیں گے۔ فا پر زبر حرکت ہے اور حرکات کو نہیں کھینچا جاتا۔
فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے جب تر حصے سے ٹکراتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ کیا ادا ہوتا ہے؟ فا۔ گڈ، زبردست۔ ہا کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں، کیونکہ عرف قلقلہ نہیں ہے۔ جو عرف قلقلہ ہوتے ہیں جب وہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز لوٹ کر آتی ہے۔ اور را میں تا کا مخرج بتاتا ہوں آپ کو، تا کا مخرج زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی جڑوں سے، یعنی اوپر کے دانتوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں وہاں سے تا دال تو، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا سرا، نوک نہیں، زبان کا سرا لگانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ تا، دال، تو۔ ان کو کہتے ہیں حروف نطعیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف ندعیہ۔ گڈ۔ را میں را پر کھڑا زبر ہے، کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں۔ را پر کھڑا زبر آنے کی جگہ را پر ہو جائے گا۔ جب را پر زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، پیش ہو یا الٹا پیش ہو، تو ان صورتوں میں را پر پڑھتے ہیں۔ لہم، لام پر زبر ہے تو اس کو کھینچنا نہیں۔ ہم، اب دیکھیں یہاں میم ساکن ہے، میم پر ساکن جزم آ رہی ہے، اگلا پھر میم آ گیا۔ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یاد رکھیں میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے۔ کتنے قاعدے ہیں؟ 3۔ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ہوتا ہے ادغام شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی۔ کیا ہوتا ہے؟ ادغام شفوی۔ کہاں؟ یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی ایک الف کا غنہ کریں گے۔ اور مم باقیہ، اب یہاں نون ساکن قاعدہ ہے۔ اب نون ساکن، میم ساکن کے 3 قاعدوں میں سے جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اور میم ساکن کے بعد میم اور با یہ 2 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اس کی مثال یہاں پر نہیں ہے مگر اگلی آیتوں میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اخفاء شفوی کی مثالیں بھی آئیں گی، اظہار شفوی کی بھی آئیں گی۔ تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ اور مم باقیہ میں دیکھیں نون ساکن ہے اور ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ نون ساکن، یہ میم آیا کیوں؟ یہ نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حرف با۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، جیسے 2 زیر ہے، اسی طرح 2 زبر ہوتا ہے، 2 پیش ہوتا ہے۔ جب ان کے بعد حرف با آ جائے یا نون ساکن کے بعد با آ جائے، کیونکہ تنوین بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، تو جب ان کے بعد با آتا ہے تو ایک چھوٹی سی میم بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ کس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ اقلاب۔ اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، قلب، قلب سے نکلا ہے، قلب معنی دل، دل بدلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اقلاب کا قاعدہ ہے۔ تو اب اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، تو پڑھیں گے مم باقیہ۔ مم باقیہ۔ گڈ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، با الف زر با، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے، تو اس کو موٹا پڑھیں گے، زیر آ رہی ہے مگر پھر بھی اس کو ہم موٹا کر کے ادا کریں گے۔ اور قاف کا مخرج یاد رکھیں، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ اور باقیہ میں یا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، قاف کو بھی بغیر کھینچے، اور گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے۔ کس سے بدل دیں گے؟ ہا سے۔ گڈ۔ تو پڑھیں گے مم باقیہ۔ مم باقیہ۔ گڈ۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن باقیہ۔ آخر میں ہا کو اور واضح کریں، فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ هل ترى لهم من باقية۔ گڈ۔ وَجَاءَ، وجاء۔ حمزہ کو واضح کریں گے، وَجَاءَ۔ وجاء۔ گڈ۔ ایک ساتھ آواز، آگے پیچھے نہ ہو۔ فرعون، فرعون۔ را کو باریک، فرعون۔ فرعون۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ۔ وجاء فرعون۔ حمزہ بھی پڑھے، وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وجاء فرعون وَمَن قَبْلَهُ ومن قبله وَمَن قَبْلَهُ ومن قبله۔ گڈ۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وجاء فرعون ومن قبله وَالْمُؤْتَفِكَاتُ والمؤتفكات
والمؤتفقات والمؤتفكات والمؤتفقات بالخاطئة 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 گڈ زبردست والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفقات بالخاطئة پوری آیت کو پڑھیں گے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون وما قبله والمؤتفقات بالخاطئة گڈ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین وجاء واو کی ادائیگی ہوتی ہے ہونٹوں کی گولائی سے دونوں ہونٹ گول کریں گے تو ادا کریں گے واو واو پر زبر ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے وجاء اب دیکھیں جیم الف زبر جا ہے جیم کا مخرج وسط زبان وسط تالو سے جیم شین یا یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف شجریہ کیا کہتے ہیں حرف شجریہ اب دیکھیں جیم الف زبر جا الف مدہ کے بعد آ گیا حمزہ اسی کلمے میں تو اس کو کہیں گے مد متصل کیا کہیں گے مد متصل گڈ زبردست تو یہ مد متصل ہوگا حمزہ اسی کلمے میں ہے اور اس کو 2 الف یا 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے فرعون فرعون میں را ساکن سے پہلے زیر را باریک ہو جائے گا عون واو ساکن سے پہلے زبر آؤ میں آؤ آؤ تو کیا ہوگا واو لین کیا ہوگا واو لین گڈ نرمی سے ادا کریں گے نون پر پیش ہے حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے وجاء فرعون وجاء فرعون گڈ ومن قبلہ میں واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے ہے ومن نون ساکن بعد قاف آ گیا عرف اخفا میں سے اور جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد عرف اخفا میں سے کوئی حرف آئے تو ہوتا ہے اخفا یعنی ایک الف کا غنہ کریں گے ایک الف کا غنہ کریں گے غنہ کریں گے ٹھیک ہے اور قاف کو پر رکھیں گے حرف مستعلیہ میں سے ہے اور اہل عرب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیں جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے بھی کوئی آئے غنہ ہوتا ہے مگر جب حرف مستعلیہ آتا ہے نا تو اہل عرب پر کی طرف لے کے جاتے تو آواز آئے گی وَمَن قَبْلَهُ وَمَن قَبْلَهُ گڈ قبلہ قاف زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے قاف با سے ملائیں گے با عرف قلقلہ میں سے قلقلہ ہوگا آواز لوڈ کرائے گی عرف قلقلہ کتنے ہیں 5 قاف طا با جیم دال اور ان کا مجموعہ قطب جد ٹھیک ہے قلقلہ کے معنی ہے جنبش یا حرکت کے ہونا لام پر زبر ہے حرکت ہے نہیں کھینچیں گے ہا پر الٹا پیش ہے ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے وَمَن قَبْلَهُ وَمَن قَبْلَهُ گڈ واو کو لام سے ملانا ہے لام کو ہلانا نہیں مگر میم کو حمزہ سے ملانا ہے اور حمزہ کو ہلانا ہے ٹھیک ہے واو کو لام سے ملانا ہے لام کو نہیں ہلائیں گے مگر میم کو حمزہ سے ملائیں گے اور حمزہ کو جھٹکا دے کے ادا کریں گے کیونکہ ہلے گا والمو کیا پڑھیں گے والمو گڈ والمؤتفکات والمؤتفقات تا پر زبر ہے اور فا کے نیچے زیر تفی تو یہاں حرکت ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی معروف ادا کریں گے کاف پر کھڑا زبر ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے پھر آگے تا پر پیش ہے یہ بھی حرکت ہے اس کو نہیں کھینچنا تو آواز آئے گی والمؤتفکات والمؤتفقات یاد رکھیں کاف کا جو مخرج ہے نا کاف چھوٹا کتاب والا کاف زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ اور قاف کا مخرج یہ قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ آپ نے یاد رکھنا ہے قاف اور کاف ان دونوں کو کہتے ہیں حروف لہویہ یا لہاتیہ یاد رکھنا ہے اور بالخاطیہ میں با کو لام سے ملائیں گے بال اور لام کو ہلانا نہیں خا الف زبر خا حرف مستعلیہ ہے خا کو موٹا رکھنا ہے اس کے الف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور خاطیہ میں طا حرف مستعلیہ میں سے حرف مطبقہ کتنے ہیں 4 حرف مطبقہ 4 ہیں صاد ضاد طا ظا کتنے حروف ہوئے 4 تو ان کو موٹا رکھنا ہوتا ہے ایکسٹرا موٹا اور حمزہ پر زبر ہے بغیر کھینچے ادا کریں گے گول تا کو وقف کی صورت میں ہا سے بدل دیں گے تو آواز آئے گی وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ وجاء فرعون وما قبله والمؤتفقات بالخاطئة ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہم نے پارہ 29
سورۃ الحاقہ آیت نمبر 8 اور 9 پڑھی ہیں. آپ نے بھی پڑھی، توجہ کے ساتھ پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، امید ہے. آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے مزید توجہ سے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور جو آپ کی غلطیاں ہیں ان کو مزید درست کرنے کی کوشش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب یہاں موجود بچوں کی طرف کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا، سنا، اور اب یہ کس انداز سے پڑھنے جا رہے ہیں، بتانے جا رہے ہیں. تو آئیے ان کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے ٹیم اے اور بی کے درمیان. ٹیم اے تیار ہے؟ جی. ٹیم بی تیار ہے؟ جی. تو ٹیم اے پہلا سوال آپ سے ہے، بتائیے فہل، فا کا مخرج ہے کیا؟ کون بتائے گا؟ فا کا مخرج جلدی کیجئے. اوپر والے دانتوں کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. اور مہد بھائی کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ٹیم اے نے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. اگلا سوال ٹیم بی. فہل ترا، بتائیے فہل ترا میں لہم باقیہ، لہم میں کون سا قاعدہ ہے؟ لہم میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ بتائیے. ادغام شفوی. سوچ لیں. سوچ لیا. ادغام شفوی، اور شاکر بھائی نے کہا ادغام شفوی، جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 10 پوائنٹس ہو چکے ہیں دونوں ٹیموں کے. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. لہم مم باقیہ، مم میں کون سا قاعدہ ہے؟ سعد بھائی کو مائک دیجیے گا. جی سعد بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے سب سے پہلے. اقلاب کا. اقلاب کا قاعدہ سعد بھائی نے کہا سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیا اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف. مم باقیہ، قاف کا مخرج ہے کیا؟ قاف کون بتائے گا؟ شاکر بھائی کو یاد ہے اور کسی کو یاد نہیں؟ سارے صحیح بیٹھے ہیں ٹیم بی والے. جی شاکر بھائی نے ماشاءاللہ محنت کی ہے. جی شاکر بھائی بتائیے. زبان کی جڑ اور تالوں کا سخت حصہ. زبان کی جڑ تالو کا سخت حصہ. سوچ لیں. سوچ لیا. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. سوچ لیا. ٹیم ایک بتانا چاہے. زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ، وہ سخت حصہ کہہ رہے ہیں. اور ٹیم اے نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ٹیم بی سے غلطی ہو گئی. شاکر بھائی سوچا نہیں آپ نے. اللہ. ٹیم اے کے ہو گئے 30 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس. آخری سوال ٹیم اے سے. بتائیے من باقیہ میں کون سا قاعدہ ہوا وف کی صورت میں؟ گول تا کو وف کی صورت میں ہاں سے بدل دیں گے. بدل دیں گے. نام بھی بتائیں جلدی کیجئے. ٹیم اے کو یاد آ رہا ہے؟ ٹیم بی کو نہیں آ رہا؟ چلے گول تا کو ہاں سے بدلنا. وف بل. جی بتائیں. وقف بل ابدال. آگے. وف بل ابدال. مال. ہاں. مال ہا. آدھا جواب شاکر بھائی نے درست کر دیا. وف بل ابدال مال ہا. اور آدھا جواب دے دیا گولتا کو ہاں سے بدلیں گے. تو چلے 5 نمبر ادھر. تو کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ ادھر کتنے؟ 15. نبی بھی پیچھے. آخری سوال ٹیم بی سے ہے. بتائیے وجاء کی مد کون سی ہے؟ جب مائک دیجیے گا ادھر. کیا نام ہے آپ کا؟ عزیر. محمد عزیر. جی بتائیے. مد متصل. مد متصل. سوچ لیں. سوچ لیا؟ جی. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. پھر بھی ٹیم بی کے ہیں 25 پوائنٹس اور ٹیم اے کے ہیں 35 پوائنٹ. آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت گئی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھیں گے حدر اور ترتیل کی طرف. ہمارے ساتھ انشاءاللہ سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقية 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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون وما قبله والمؤتفكات بالخاطئة इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब तरतील में हमारे साथ मोहम्मद अम्मार अब्दुस्सत्तार इंशाअल्लाह हमारे साथ तरतील में पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम أعوذ بالله من الشيطان الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम بسم الله الرحمن الرحيم فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة 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 فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة वमन क़ब्लहु बा में कलकला करें बा के कलकले को खूब वाज़े करें वजाअ फ़िरऔन वमन क़ब्लहु वल्मुअ्तफ़िकातु बिलख़ातिअह وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد عمار بھائی نے ترتیل میں پڑھا۔ اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز سے تجوید و قرات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین، بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا